हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वाक़यात है दुनिया में इंसान कैसे लाया गया था, कैसे बनाया गया था। हमारे प्यारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में कैसे लाया था। इंसान जब पहले इंसान की तख्लीक मुकम्मल हुई तो उसका नाम रखा गया आदम। फिर अल्लाह ताला ने उनमें रूह फूंकी और यूं इंसानियत की इब्तिदा हो गई। अब तमाम मखलूकात की नज़रें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर थी कि उनमें क्या ख़ास बात है, वो कैसे सबसे डिफरेंट हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ख़ास इल्म अता करना शुरू किया, ऐसा इल्म जो इससे पहले किसी को भी नहीं दिया गया था, न फरिश्तों को न जिन्नात को। अब इस इल्म से मुताल्लिक इम्तिहान लेने की बारी थी। अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया गया। फरिश्ते किसी सवाल का जवाब न दे सके, जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम सवालों के ठीक ठीक जवाब दे दिए। अब फरिश्तों पर बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि इंसान उनसे बहुत सुपीरियर है। उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर अर्ज़ किया, या अल्लाह, हम सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया। बेशक तू ही इल्म वाला, हिकमत वाला है। और फिर वो दिन आ गया जब जमीन की खिलाफत का फैसला किया जाना था। मजलिस में तमाम फरिश्ते और अज़ाज़ील भी मौजूद था। अज़ाज़ील के दिल में इंसान के खिलाफ हसद की चिंगारी भड़क रही थी, मगर उसे अपनी इबादत पर बहुत नाज था और वो सोच रहा था कि आदम तो बेचारा मिट्टी से बना है और मैं आग से बना हूं। मैं ही यकीनन अल्लाह के नजदीक अफजल हूं, खिलाफत तो मुझे ही मिलेगी। और फिर अल्लाह ताला ने अपना फैसला सुना दिया कि जमीन पर उसका खलीफा इंसान होगा। अज़ाज़ील पर यह खबर बिजली बनकर गिरी। वो शौक में चला गया। उसकी आंखें गम और गुस्से की वजह से सुर्ख हो रही थीं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम फरिश्तों और अज़ाज़ील को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस हुक्म के साथ ही तमाम फरिश्ते फौरन सजदे में गिर गए, सिवाय अज़ाज़ील के। किसी की मजाल न थी कि अल्लाह के हुक्म का इनकार करे, मगर वो बदबख्त गर्दन अकड़ाए गुस्से और तकब्बुर के साथ खड़ा हुआ था। दरबार खुदाबंदी में सन्नाटा छाया हुआ था। अल्लाह ताला ने पूछा, तुझे किस चीज ने रोका कि तू सजदा न करे जब मैंने तुझे हुक्म दिया? इब्लीस ने तकब्बुर से जवाब दिया, मैं इससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निहायत जलाल से फरमाया, निकल जा यहां से। तुझे ये हक नहीं कि यहां तकब्बुर करे, यकीनन तू जलीलों में से है। अब वो अज़ाज़ील इब्लीस बन चुका था, मरदूद और शैतान। मगर बिजाय शर्मिंदा होने या तौबा करने के, उसने अल्लाह ताला से एक हैरान कुन दरखास्त की, मुझे कयामत तक मोहलत दे दे, जिस दिन इंसानों को कब्रों से उठाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जा, तुझे मोहलत दी गई। लेकिन इब्लीस ने वहीं एक और ऐलान किया, जो कि एक चैलेंज था, एक साजिश थी। कहने लगा, अब चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, इसलिए मैं भी कसम खाता हूं कि इन इंसानों की घात लगाकर तेरे सीधे रास्ते पर बैठा रहूंगा। फिर मैं इन पर चारों तरफ से हमले करूंगा, इनके सामने से भी और इनके पीछे से भी और उनके दाएं तरफ से भी और इनके बाएं तरफ से भी, और तू इनमें से अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निहायत जलाल से फरमाया, निकल जा यहां से जलील और मुर्दार होकर। इनमें से जो तेरे पीछे चलेगा वो भी तेरा साथी होगा और मैं तुम सबसे जहन्नुम को भर दूंगा। यूं इब्लीस इंतहाई जलील होकर बारगाह खुदाबंदी से निकल गया। वो गुस्से और इंतकाम की आग में जल रहा था। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इंसान पर था, जिसकी वजह से वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मजलिस से निकाला जा चुका था।
اب حضرت آدم علیہ السلام کا اصل امتحان شروع ہونے والا تھا۔ انسان اور شیطان کا مقابلہ شروع ہونے والا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ وہاں ہر طرح کی نعمتیں تھیں، لیکن پھر بھی وہ اکیلا محسوس کرتے تھے۔ انہیں تنہائی کا احساس ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وہ ان کی ساتھی بنی۔ اب حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، خوشی سے رہو، مگر ایک درخت کے قریب مت جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جنت میں ہر طرف نعمتیں تھیں، آرام تھا، سکون تھا۔ صرف ایک درخت تھا جس کے قریب جانے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا، مگر شیطان جو پہلے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے حسد اور بغض میں جل رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آدم اور حوا بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں تاکہ وہ بھی اس کی طرح جنت سے نکالے جائیں۔ اسی لیے وہ چپ کے آیا اور حضرت آدم اور حوا کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ وہ ان سے کہنے لگا، تمہیں جنت کے ہر درخت سے کھانے کی اجازت ہے، لیکن کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اس ایک درخت سے کیوں روکا گیا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ پھر اس نے جھوٹ بول کر کہا، تمہیں روکا اس لیے گیا ہے کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، تم فرشتے بن جاؤ گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ درخت تو شجر خلد ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی دینے والا درخت۔ ابلیس نے بڑی نرمی، چالاکی اور جھوٹی قسموں کے ساتھ یہ ظاہر کیا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ وہ بار بار کہتا رہا، میں تم دونوں کا بھلا چاہتا ہوں، میری بات مانو، اس درخت کا پھل کھا لو، دیکھنا تمہیں کیا مقام حاصل ہوتا ہے۔ حضرت آدم اور حوا نے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں تھا اور نہ کبھی کسی کو اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے دیکھا تھا، تو بالآخر وہ دھوکہ کھا گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹ چکا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، فوراً جنت کا نورانی لباس ان کے جسموں پر سے غائب ہو گیا اور وہ گھبرا کر جنت کے پتوں سے خود کو چھپانے لگے۔ ان پر ایک دم شرمندگی چھا گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہ کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف کے کانپ اٹھے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام بہت غمگین تھے کہ ان سے کیا گناہ ہو گیا، کیسے وہ شیطان کے دھوکے میں آ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ رب العزت سے معافی کیسے مانگے، مگر اللہ کی کریم ذات کو ان کی حالت پر رحم آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے خود انہیں ایک خاص دعا سکھا دی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم یقیناً خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم اور اماں حوا نے یہ دعا مانگنا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور یوں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تم سب انسان اور شیطان زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، وہاں تمہیں ایک وقت مقرر تک ٹھہرنا ہے اور وہاں زندگی گزارنی ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے اتار کر اس زمین پر بھیج دیا گیا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں ان کا اور ان کی آنے والی نسلوں کا امتحان لیا جانا تھا، جہاں انسان اور شیطان کی ایک مسلسل جنگ رہنی تھی۔ اس زمین پر تو سب مختلف تھا۔ ادھر آ کر انہیں پہلی بار بھوک کا احساس ہوا، پہلی بار کھیتی باڑی کی، روٹی پکائی اور تب جا کر پیٹ بھرا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین پر اترنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے
ان کے ساتھ گندم کے 7 دانے بھی تھے۔ حضرت آدم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کیا چیز ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اسی درخت کا پھل ہے جس کے بارے میں آپ کو منع کیا گیا تھا، لیکن آپ نے وہ کھا لیا تھا۔ حضرت آدم نے فرمایا، اب میں ان دانوں کا کیا کروں؟ حضرت جبریل نے کہا، انہیں زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم نے ان دانوں کو زمین میں بو دیا۔ یہ دانے بہت وزنی اور بڑے تھے، دنیا کے عام دانوں سے کہیں زیادہ۔ کچھ عرصے بعد وہ دانے اگائے۔ حضرت آدم نے فصل کاٹی، دانے صاف کیے، پھر انہیں پیسا، آٹا گوندا اور روٹی بنائی۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر محنت کر کے کھانا کھانے کا طریقہ سیکھا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا لباس بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے تیار ہوا۔ وہ بھیڑ کی اون سے بنا تھا۔ پہلے انہوں نے اون کاٹی، پھر چرخے پر دھاگا بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے لیے ایک جبہ اور حضرت حوا کے لیے قمیص اور اوڑھنی تیار کی، اور یوں اس زمین پر انسانیت کا آغاز ہوا۔ انسان اور شیطان کی کہانی شروع ہوئی، ایک ایسی جنگ جو آج تک جاری ہے، جہاں شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے، اسے بہکاتا ہے اور اللہ کے حکم سے روکتا ہے، اور انسان اکثر اس کے دھوکے میں آ بھی جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، کامیاب وہی ہے جو گناہ کے فوراً بعد اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ندامت کے ساتھ اللہ سے توبہ اور استغفار کرے، کیونکہ بے شک اللہ رب العزت کی ذات نہایت مہربان اور بخشنے والی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، اپنے خیالات کامنٹس میں بتائیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ سب تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ ایسے ہی ایمان افروز واقعات کے لیے ہمارے چینل اسلامک ورلڈ ویو کو سبسکرائب کیجئے۔